बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से तमाम इख्तियारात ले लिए? क्या जो अदालती ढांचा तब्दील हुआ है उससे इंसाफ का निज़ाम और आइन की असल शक्ल मुकम्मल तौर पर मस्ख हो गई है? इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस वक्त हुकूमत वक्त पर अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन के पास स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, और क्या कोई मुल्की तहरीक इतना दबाव पैदा कर सकती है कि हुकूमत इन तरामीम पर नजर षानी करे, और कानूनी तौर पर क्या नजर षानी की गुंजाइश मौजूद होती है मजीद अमेंडमेंट्स लाने की, क्योंकि हुकूमत तैयारी कर रही है। तो अगर ये तनाज़ा ऐसे ही चलेगा तो आगे मामला कैसे बढ़ेगा, आज के प्रोग्राम में कुछ उसका जायजा लेंगे। और बुशरा बेगम जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया हैं, और जब वो वज़ीर आज़म थे वो खातून अव्वल थी, और उनका जिक्र इमरान खान साहब की सियासत में, उनके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा रहा है। आज भी जो फैसले इमरान खान साहब उस वक्त ले रहे थे और आज जेल से जो फैसले कर रहे हैं, उन पर बार बार ये तासुर मिलता है उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कि बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। बरतानवी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, एक क्रेडिबल इदारा है, एक क्रेडिबल जरीदा है। उन्होंने आज एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि बुशरा बीबी कैसे रूहानियत, अमलियात और मौकलों के ज़रिए इमरान खान साहब की फ़ैसला साजी पर असरअंदाज होती रही हैं, और ये फ़ैसला साजी कोई ज़ाती नोयत की नहीं थी। किसको कहाँ तकर्री उसकी करनी है, किसको कौन सा ओहदा देना है, किसको कहाँ की वजारत आला देनी है, ये इस तरह के फ़ैसलों की बात हो रही है। और ना सिर्फ ये कि ये असर जो हो रहा था इमरान खान साहब के फ़ैसलों पे, वो पूरे मुल्क की तकदीर और तर्ज हुक्मरानी के साथ जुड़ा हुआ मामला था, बल्कि जरीदे में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ ने बुशरा बेगम को इस्तेमाल किया, इस असर व रसूख को अपनी मर्जी और मंशा के फैसले करवाने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। तो आज के प्रोग्राम में जनाब हम इस रिपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस रिपोर्ट को झूठ और शरअंगेज़ी और किरदार कुशी की एक कोशिश करार दिया, इसको मुस्तरद किया। कानूनी चाराजोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। देखते हैं कि जरीदे के खिलाफ करेंगे वो चाराजोई, या जो राइटर्स हैं उनके खिलाफ करेंगे, या दोनों के खिलाफ। बहरहाल जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद सफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि नायब सदर हैं तफ़ज़े आईने पाकिस्तान तहरीक के, साबिक सेनेटर भी हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती थी, वो आज आपने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। इकोनॉमिस्ट एक बड़ा क्रेडिबल जरीदा है, और उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी का जो इन्फ्लुएंस है, ज़ाहिर है हम पहली बार नहीं सुन रहे। आपको याद होगा PTI के बहुत सारे लोग जो उस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ रहे थे, वो बुशरा बीबी के असर रसूख का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि शायद ये असर रसूख जनरल फैज़ साहब मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे बुशरा बेगम को, और रूहानियत जो भी उनका रूहानी ताल्लुक था इमरान खान साहब के साथ, और सारे फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप इसको? मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूंगा इस तरह की स्टोरी के ऊपर जो किसी भी शख्स की जातियात के मुतालिक हो? मैं क्यों करूं वो रिस्पॉन्ड? एक वजीर आजम की बात हो रही है जो शायद किसी के असर में फैसले ले रहे थे, वो फैसले जो आपके मेरे इस मुल्क के मामलात से जुड़े थे। तंजीला, आज से कुछ अरसा पहले एक जिस तरीके से इद्दत का केस चलाया गया, इंतहाई शर्मनाक तरीके से चलाया गया। मुझे बताइए कि क्या किसी खातून की माहाना माहवारी डिस्कस होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट का हिस्सा होनी चाहिए? ये हम क्या कर रहे हैं? मैं तो आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। अगर मरियम नवाज साहिबा के बारे में किसी ने बातें की, गलत बातें की, कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में की, गलत की, ये शहीद बीबी के बारे में की, हम ये क्या हम गुफ्तगू है? मैं खातून को तो इस डिस्कस गुफ्तगू नहीं को कर रहे। समझने से नहीं कासिर नहीं, हूं। इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि उनके जेरे असर वो तमाम फैसले ले रहे थे, उन फैसलों के पीछे मंतक कम थी, और उसमें जो भी अमलियात के मामलात थे। लेकिन मैं जो पहलू आपसे पूछना चाह रही थी कि एक साबिक DGISI के ऊपर एक बार फिर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस्तेमाल कर रहे थे खातून अव्वल को वज़ीर आज़म पे असरअंदाज होने के लिए। तो आपके ख्याल में इसकी तहकीकात होनी चाहिए, या बस इसको कहानी समझ के इग्नोर कर देना चाहिए? तो इसका जवाब वो जिनके ऊपर इल्जाम लगा है वो दें, साबिक DGISI जवाब दें। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ कि क्या ये है? एक जमाना था कि जिसमें शहीद बीबी को क्योंकि कोई चीज मिलती नहीं थी तो उनको टारगेट करने के लिए आसिफ जरदारी साहब एक सॉफ्ट टारगेट थे। हमने उनके बारे में क्या क्या कहानियां घड़ी गई, तो ये एक कॉमन थीम है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, बल्कि दुनिया भर में, कि अगर जहां पर हमारी तरह का
پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے لتھڑا ہوا معاشرہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کسی شخص پہ کوئی بات نہیں ملتی تو پھر آپ اس کی اسپاؤس پہ چلے جاتے ہیں, آپ اس کے پارٹنر پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ ان کو اٹیک کر کے ان کی کریڈیبلٹی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک توجیہ پیش کی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں, بالخصوص جو عدالتی معاملات میں اور ڈھانچے میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں, اس میں جو سب سے بڑا جواز ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو عدلیہ تھی اس کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی, سیاست کا اکھاڑا بنی رہی اعلیٰ عدلیہ, تو جو پینڈنسی ہے کیسز کی وہ ایسی ہے, اور رینکنگ بھی ہماری آپ کے سامنے وہ بہت اچھی نہیں تھی. آپ اس توجیہ سے کس حد تک متفق ہیں؟ قطن متفق نہیں ہوں, کیونکہ اس توجیہ کے پیچھے کوئی سٹیٹس جو ہیں اس طرح کے اویلیبل نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم جب پیش کی گئی تو اس وقت بھی حکومتی جماعتوں کے سامنے کی جانب سے یہی دعویٰ کیا گیا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کے بننے کے نتیجے میں عوام کو انصاف بہت جلد ملنا شروع ہو جائے گا, اور اس میں جو پینڈنسی ہے کیسز کی اس میں نمایاں کمی آئے گی. لیکن 1 سال ہو گیا ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کو کام کرتے ہوئے, ہم نے دیکھ لیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی فرق پڑا. یہ مقصد صرف اور صرف اس وقت بھی عدلیہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا تھا, اور یہ اب 27ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اس کا مقصد بھی کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس وقت کیونکہ اگر آپ دونوں طبقات اعداد کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ ظاہر قانون دان ہیں تو اس فرٹرنیٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, لیکن آپ سیاستدان ہیں, اور جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے جو سپریم ادارہ ہوتا ہے وہ پارلیمان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پارلیمان اور عدلیہ بار بار ایک دوسرے کے سامنے آئے, اور جو پارلیمان کا ایک حق آپ کہہ لیں کہ حق قانون سازی ہے, اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش عدلیہ کی طرف سے کی گئی. یہ صرف تاثر کی بات نہیں, بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا تھا. تو اب سیاسی طبقہ جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم نے اس تجاوز کو روکا ہے. اس پہ بھی اپنی رائے دیجیے. جی, جو میں بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں, اس کے اندر یہ حصہ بہت ضروری ہے ناظرین کے سامنے رکھنا کہ جو اعداد و شمار ہیں, جس طرح جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط کے اندر بھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ جو پاکستان کے اندر ٹوٹل پینڈنسی آف کیسز ہے اس کا صرف 2% سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہے. باقی جو اصل جو بلک ہے جہاں پر نظام انصاف ڈیلیور نہیں کر پا رہا وہ لوور جوڈیشری کے لیول پر ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے سے بھی اس 2% کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, اور وہ 2% اتنا زیادہ ہے بھی نہیں. جہاں پر لوگ اپنا پہلا مقدمہ فائل کرتے ہیں ان عدالتوں کے اندر, چاہے فوجداری ہو چاہے دیوانی ہو, وہاں پر برسا برس لگ جاتے ہیں, اور وہاں پر سب سے بڑا بیک لاگ ہے. اور حکومت کوئی ایسی ترمیم, آئین کے اندر ریفارم یا کسی قانون کے اندر ریفارم سامنے نہیں لے کر آئی کہ جس سے عام عوام کو انصاف کی فراہمی میں بہتری لائی جا سکے. جہاں تک آپ نے سوال کیا پارلیمان کے حق کے متعلق, تو میں آپ کو ایک جملہ سنا دیتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین جس دن پاس ہوا اپنی تقریر میں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ یہ جو آئین پاکستان ہم نے بنایا ہے اس کے اندر پارلیمان کو لامحدود اختیارات نہیں دیے گئے. پارلیمان کے اختیارات کو پابند کیا گیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, اور ان انسانی حقوق کو انشور کیا گیا ہے آزاد عدلیہ کی وجہ سے. کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ ذرا اپنے اس پلیٹ فارم جس پہ ظاہر ہے آپ بار بار بات کرتے ہیں, ایک تاثر ہے, میں اس تاثر کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں کہ شاید وہ تحریک جو دباؤ ڈال سکتی ہے, وہ تحریک جو واقعی تحریک پیدا کر سکتی ہے, وہ ہو نہیں پایا جب سے, چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا اس سے پہلے, اور جب سے تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم وجود میں آیا. اب کیا کریں گے؟ جی, عموماً پاکستان کی جب سیاسی تاریخ پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ جب کبھی 1977 کا فار ایگزامپل مارشل لاء آ گیا, جب مارشل لاء آ گیا تو اس کے بعد تحریک کب چلی؟ 1981-1982 میں MRD کی موومنٹ شروع ہوئی. میں آپ کو پھر اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کا جو مارشل لاء ہے 1999 میں آیا, ان کے خلاف تحریک کب چلی؟ جا کر 2005-2006 میں جو وکلا موومنٹ تھی, سوری اس سے پہلے شروع ہو گئی. تو یہ 3-4 سال پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے ہونے میں آپس میں ٹائم ملتا ہے. ابھی کی تازہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب PDM بنی وہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے 3 سال میں جا کر بنی.
تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہماری توقع ہوتی ہے کہ صبح اٹھیں اور ہر چیز تبدیل ہوئی ہو. حکومت غلطیاں کرتی ہیں, جو نظام آتا ہے وہ غلطیاں کرتی ہے, اس غلطی کے نتیجے میں وہ پبلک سپورٹ لوز کرتے ہیں اور پھر ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سب اکٹھے ہو کر کسی راہ پر چل پڑتے ہیں, اور آج ہمارے پاس وہ موقع آ گیا ہے. تحریک آپ لوگوں کے ذہن میں ہے جس کا جو نقشہ ہے, اس میں یہ پہلے کی طرح کی ایک عدلیہ بحالی تحریک جیسی کوئی تحریک ہوگی جس میں وکلا برادری لیڈ لے رہی ہوگی, یا آپ کا جو تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک کا پلیٹ فارم ہے وہ لیڈ لے رہا ہوگا, آپ لوگ مل کے کریں گے, کیسے ہوگا؟ یہ صرف عدلیہ کی بحالی کی تحریک نہیں ہوگی, یہ کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن کی تحریک نہیں ہوگی, یہ صحافت کی آزادی کی بھی بات ہوگی. آپ کو بھی پیکا کے قوانین جو تلوار آپ کے سر پہ لٹکا دی گئی ہے ان سے آزادی دلوانے کی تحریک ہوگی, اس ملک میں شخصی آزادیوں کو بحال کرنے کی ہوگی, اور لیگل فٹرنیٹی کا اس کے اندر بہت اہم رول ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے کراچی بار, لاہور بار, یہاں پر ریاکشنز آئے ہیں وکلا کے اندر, اور جس طریقے سے جج صاحبان نے استعفے دیے ہیں. آج بھی ایک لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب مرزا صاحب, بڑی اچھی شہرت کے حامل جج, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے. تو یہ ایک سنو بالنگ ایفیکٹ مجھے یہ نظر جو آ رہا ہے کہ استعفے ہیں یہ مایوسی ہے, گیونگ اپ ہے؟ میں ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ پیکا کو آئے بڑے دن ہو گئے, لیٹ نہیں ہو گئی تحریک؟ آپ کیوں لیٹ ہو گئے؟ آپ تو صحافی خود ہیں, مجھے بتائیے آپ کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ ہماری تنظیمیں تو یہیں پہ ہیں, لیکن استعفے مایوسی ہیں کیا؟ استعفے ریبیلین ہے, بغاوت ہے. کیا افتخار چودھری صاحب کا استعفیٰ جو تھا وہ مایوسی تھی؟ نظام کے ساتھ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے, جس نظام کے اندر خودداری آپ کی قائم نہ رہے, غلامی کے طوق گلے میں پہننے پڑے, تو اسے استعفے دینے کا بہتر قدم نہیں ہے. اس نظام کے آپ ساتھ ایگری جڑے نہیں رہنے کا کریں کیا گے, فائدہ ہے؟ ہاں آپ ایگری نہیں کریں گے, لیکن میں ایک ادر سائڈ کا ایک اوپینین آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ بہت کچھ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی نکل گیا, تو کبھی کبھی آپ کو جو رد عمل ہے, وہ پنچ والی میں مثال نہیں دینا چاہتی ہوں, لیکن ظاہر ہے جو رد عمل ہے آپ کو کہیں ٹائم بار بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر وقت سے بہت دیر میں دیں تو شاید اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. یعنی کہ پیکا کا آپ نے ذکر کیا, پیکا کے اوپر آپ دیکھیں تھوڑا سا شور ہوا, پھر خاموشی ہوگی, 26ویں یعنی ترمیم گرد اٹھی, وہ معاملات جو ہیں وہ آپ سے مراد یہ کہ جو حزب اختلاف ہے اس وقت یا جو نظام کی ناقد ہے ان کے ہاتھ سے نکل نہیں گئے بہت زیادہ؟ اگر آپ کا آرگیومنٹ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں تبدیلی آئے ہی نہ, اور نہیں ہمیشہ نہیں, ڈکٹیٹرشپس اور I'm ایک not ظلم کا saying نظام that. میں یہ چلتا کہہ رہے. رہی ہوں کہ دوسری طرف مضبوط ہوتی جا رہی ہے نا, ان کو سپیس بہت زیادہ مل گئی ہے. تو یہ تو ایک قدرتی عمل ہے. اس قدرتی عمل میں اگر چیزیں حق پر مبنی نہیں ہوں گی, انصاف پر مبنی نہیں ہوں گی, ریپریشن ہوگا, جبر ہوگا, تو انہوں نے الٹیمیٹلی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کے ٹوٹنا ہے. آپ کے سامنے اس وقت ملک کے اندر ایک دو ایگزامپلز موجود ہیں, اگر آپ ان پہ توجہ دیں. آزاد کشمیر فار ایگزامپل, وہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہانک کر بھیڑ بکریوں کی طرح حکومت میں اکٹھا کر دیا گیا, اپوزیشن کی کوئی جماعت نہیں رہی, اور الٹیمیٹلی وہ ویکیوم لوگوں کے پاس چلا گیا, اور ایک خودرو تحریک وہاں پر اٹھ گئی, اور پھر گھٹنے ٹکوا کر انہوں نے اپنے مطالبات منوائے. ایک اپوزیشن کے حوالے سے میرا سوال رہ گیا کہ متحد کیوں نہیں کر پائے آپ؟ مطلب جے یو آئی ایک بڑی جماعت ہے, آپ کوشش کریں گے, آپ نائب صدر ہیں اس تحریک کے, آپ کوشش کریں گے کہ وہ ان بورڈ آئیں؟ ڈو یو تھنک کہ دے آر پارٹ آف اپوزیشن؟ جی, ہم نے کافی کوشش کی مولانا صاحب کو قائل کرنے کی, ان کے پاس کئی دفعہ گئے, میں خود بھی گیا. بار طور مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے, اور اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں جو فیصلے ان کے لیے بہتر ہیں وہ وہی کریں گے. ابھی کوائٹ ریسنٹلی, جسٹ اباؤٹ کپل آف ویکس اگو, آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب حکومت حاصل کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اندر روڑے اٹکائے, ہائی کورٹ چلے گئے درخواست لے کر, ان کے بھائی چلے گئے وہاں پر کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب روکا جائے. تو میرے خیال سے ان کو جو امید شاید کہیں سے دلائی گئی تھی وہ امید ان کی پوری نہیں ہوئی. تو کلیئرٹی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کی جگہ اپوزیشن میں ہی ہے, اور جہاں سے انہیں اگر کوئی امید تھی تو وہ ایک فالس امید تھی. مولانا کی جو جگہ ہے وہ اپوزیشن میں ہے. حکومتی بینچز, ان کا ایک گلہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ تھے, باقی تمام جماعتیں جو ان کے ساتھ تھیں آج بھی حکومت میں, اور وہ حکومت سے باہر کیوں ہیں, لیکن جگہ ان کی اپوزیشن میں ہے, اور انہیں اپوزیشن کی سیاست کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے. میرا تو یہی خیال ہے.
बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जी, आपने गुफ्तगू। सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान भी हैं और नायब सदर हैं तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक है, यहाँ पर शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार के। राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं और नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और कानूनदान हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ज़ुबैरी साहब, पहले जो है वो कुछ इस वक्त जो इस्तीफ़े आ रहे हैं और लोगों का ख्याल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रद्द अमल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मायूसी है। आप 27वीं आईनी तरमीम में जो अदालती ढांचे में तब्दीलियां हुई उसके रद्द अमल में आने वाले इस्तीफों को किस तरह से देखते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो उनके अपने ज़मीर का सवाल था। उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के तौर पे हल्फ उठाया था और वो हल्फ ये उठाया था कि वो आईन पाकिस्तान की पासदारी हिफाजत करेंगे। जब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म करके उसको एक मातहत अदालत बना दिया गया, उस पर एक नई अदालत कायम कर दी गई, तो हो सकता है इन जजों ने और अपने खतूत में लिखा कि उन्होंने तो पासदारी और हिफाजत का हल्फ उठाया था, अब तो वो फारिग ही हो गया कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से वो इसके साथ नहीं चल सकते, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को रख दिया। लेकिन देखिए, इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। मैं आपको कुछ माजी में, थोड़ी ज्यादा माजी बईद में नहीं, माजी करीब में लेके जाना चाहता हूँ। ये शुरुआत हुई उस वक्त हुई जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया। ये केस चला, मैंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से आर्ग्यू किया। मैंने उस वक्त इनके सामने कहा था, यूट्यूब पे अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें। आपको लगता है कि जो फैसला साजी है वो सारी हुकूमत के पास चली गई? राजा साहब को बिल्कुल चल गई और कॉन्स्टिट्यूशन दफन हो गया हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 73 का खत्म हो चुका है परसों। लेकिन खैर राजा साहब, आपने, हुकूमत ये कहती है कि हमारा इख्तियार है, पार्लियामान का काम ही ये है कि हम जो कानून साजी भी करें और जो पहले से मौजूद कानून हैं उनमें कोई तरमीम लाएं, तब्दीली लाएं। ये हमारी सवाबदीद भी है, हमारा इख्तियार है, हम इसी काम के लिए पार्लियामान में आते हैं। ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं और बहुत सारे और लोग भी कि आप लोगों ने आइन की जो असल शक्ल है उसको मसख कर दिया है। जी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा जी, हुकूमत ये नहीं कहती कि ये हमारा इख्तियार है। पहली बात तो ये पार्लियामान कहता है और पार्लियामान का इख्तियार न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, यानी जमहूरियत का जो बुनियाद है वो पार्लियामान है। ऑब्वियसली हर आदमी तो आप राय नहीं दे सकता, 24 करोड़ आके तो आइन नहीं बना सकते, ना आइन में तरमीम कर सकते उनके नुमाइंदे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी बड़ा दिलचस्प जुमला कहा ज़ुबैरी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि मैंने उन्हें कहा था कि आप पार्लियामान को इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। तो मैं इसको इन लफ्जों में बयान करूंगा। ये कहना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पैम्पर बदलने लगे और उसे कहा जाए, बच्चा कहे कि जी ये मेरे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। यानी वो पैदावार ही आइन भी और अदालत भी, आइन भी और अदालत भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, वो कहाँ से स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है? आइन से। और आइन कहाँ से? पार्लियामान से। यानी 1973 का आइन कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं बनाया था, ये बात सोचना, किसी जनरल ने बनाया था, वो पार्लियामान नहीं बनाया था, वो मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया था। आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना, मैं इसी में से ज़ुबैरी साहब, जाहिर है गवर्न तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सारे इदारे होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप एक लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं। सारी दुनिया में आपको पता है वो इवॉल्व होता है, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, वो कोई डेड डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। तो किसी ने पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले तक की अदालत थी वो भी किसी ऐसे ही पार्लियामान ने उसके रूल्स और उसका जो बिजनेस है कैसे चलेगा वो तय किया होगा, तो उसको तब्दील। देखिए, पहली बात है 1956 में रूल्स बने थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए थे। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अपने रूल्स बनाएंगे। फिर लास्ट जो रूल्स अभी बदले गए वो 1980 के रूल्स थे। 191 था आर्टिकल जिसके अंदर लिखा था रूल्स बनाए थे। पार्लियामान ने इस पे कानून साजी की, तो आर्ग्यूमेंट ये हुआ था कि क्या ये कानून साजी हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के पास खुद सवाबदीद है अपने रूल्स बनाए। तो प्रैक्टिस पूछे, अक्सरियत जजों ने ये फैसला किया, चीफ जस्टिस फाइज ईसा और मुख्तलिफ और जजों ने, कि जी नहीं, पार्लियामान के पास इख्तियार है बनाने का। लेकिन अभी जो बात की कमर साहब ने, मैं उनकी तरफ वजाहत करता हूं। 1973 का, मुझे एक छोटी सी वजाहत पहले मुझे दे दें कि
جو سپریم کورٹ نے خود رولز بنائے، سپریم کورٹ کو یہ رولز بنانے کا بھی تو ظاہر ہے آئین میں ہی اس اسکیم میں ہوگا نا، وہ اسکیم بھی تو کسی نے بنائی، وہ لیجسلیچر سے ہی آئی ہوگی نا۔ سن لیں میری بات، دیکھیے آپ کو بڑی اچھی آپ نے بات کی، دونوں کی میں وضاحت کر دوں یہ بات۔ جو 1973 کا آئین بنا وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی، دیکھیے آئین جو بناتی ہے، آئین جب سازی ہو رہی ہوتی ہے تو پارلیمان ایکٹ کر رہی ہوتی ہے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، یعنی کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنا رہی ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے تو پارلیمان پھر وہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس نہیں ہوتی کہ کوئی فیصلہ 75 سال کا سپریم کورٹ پہ اس فیڈرل کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ نے سپریم کورٹ کو فنا کر دیا، آپ نے جوڈیشری کو بالکل ختم کر دیا، ایک اپنی مرضی کا کورٹ جس میں آپ کی مرضی کے ججز بیٹھیں گے وہ بنا دیا۔ یہ کیا یہ ہمارے 73 کا آئین یہ کہتا ہے؟ اور یہ اب یہ کہنا کہ جی آئین اس طرح سے بن گیا، ہمارے پاس پورا اختیار ہے، ہم جو کرنا چاہیں۔ کل تو یہ راجہ صاحب جواب دے دیں، میں نے ایک اور ایشو پہ بھی آنا ہے، زبیری صاحب ذرا راجہ صاحب کو جواب دیں۔ جی میں بالکل جواب دوں گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں زبیری صاحب کہ ہمارے آئین کا سوائے آبجیکٹیو ریزولوشن کے، قرارداد مقاصد کے، اور بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک آئین کا کوئی کرکس الگ لکھا ہوا ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن نو ڈاؤٹ ہے، میں آپ ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ نعیم صاحب تھینک یو، راستے کیونکہ کوئی بند ہو گئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو تک آنے کے، وہ پہنچ نہیں پائے تو کال پہ ہمیں جوائن کریں۔ نعیم صاحب سب سے پہلے تو جو آج سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، میں اس نقطے کی طرف بعد میں آتی ہوں، پہلے یہ بتائیے کہ وکلا اور اپوزیشن کا جو اتحاد ہے، کتنے آپ لوگ پر امید ہیں کہ آپ واقعی کوئی ایسی تحریک چلا پائیں گے جس سے 27ویں آئینی ترمیم کا جو عمل درآمد ہے یا جو اس کا امپیکٹ ہے آپ اس کو ریورس کر پائیں؟ دیکھ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے زنجیلا کہ جو معاملہ اس وقت وہ پاکستان کی بقا کا ہے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بالکل وکلا کو سڑکوں پر آنا ہوگا، تحریک چلانی ہوگی، اور اس میں احمد خان صاحب کا کلیدی رول ہے، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، سلمان رائے صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی سینئر رہنما ہیں، انتظار پنجوتھا ہیں، آئی ایل ایف کے چیئرمین ہیں، یہ تمام مل کے اور دیگر بارز کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ مشاورت کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو ساخت ہے، جو پاکستان کے آئین کے اوپر جو حملہ ہے، جو اس کی روح پہ حملہ ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع کر دیا گیا ہے۔ جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جی ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہم بریک پر جاتے ہوئے بات کر رہے تھے قانونی طور پر کیا اس طرح کی کسی تحریک سے ان کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ آپ بھی بتائیے، پھر زبیری صاحب آپ سے بھی میں سوال پوچھوں گی، پنجوتا صاحب۔ بالکل جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، زبیری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر وکیل ہیں اور اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ یہ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر تو یہ کیا نہیں گیا، عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، ذیلی پارلیمنٹ نے یہ تمام ترمیم کر لی، اب اس ترمیم کو واپس کرانے کے لیے 2/3 میجورٹی دوبارہ چاہیے، اور حقیقی نمائندگی ہوگی جب عوام کی منتخب اسمبلی ہوگی، اور اسی اسمبلی سے جب آپ کے کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین لگتا ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ مطلب آپ لوگ ہیں بھی حصہ، نہیں بھی ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس کمیٹی کا حصہ ہونا وہاں اس کا مقصد یہی تھا کہ وہاں جا کر ان پٹ دیجیے۔ اب کمیٹیوں سے تو ہم نے بالکل استعفے دے دیے، ہم کمیٹیوں کو چھوڑ دیا، اور جہاں تک ممبر نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی اور سینیٹر ہو تو عوام کے ووٹوں سے آئے بیٹھے ہیں، وہاں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اپنی بات ریکارڈ کراتے ہیں، باقی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے۔ میں پہلے راجہ صاحب آپ سے پوائنٹ لے لوں اس پہ۔ آج اکانومسٹ نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، پی ٹی آئی اس کو مسترد کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک برطانوی جریدہ ہے، کافی کریڈیبل جریدہ ہے، اور وہ بشرا بی بی خاتون اول ہوتے ہوئے عمران خان صاحب پر کتنی اور ان کے سیاسی فیصلوں پہ کتنی اثر انداز تھی، اس پہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بہت سارے دعوے کرتے رہے جو پی ٹی آئی سے جن کے راستے الگ ہوئے اس زمانے میں۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض نے اس اثر و رسوخ کو استعمال کیا، کافی سنگین الزام ہے۔ راج صاحب پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے، کیونکہ جنرل فیض کے خلاف تو پہلے سے انکوائریز چل رہی ہیں، بشرا بی بی بھی جیل میں ہیں، عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، لیکن یہ رپورٹ آئی اور آج اس پہ بڑا شور مچا ہوا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس رپورٹ کے مندرجات پہ بات کرنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، چونکہ یہ ایشو بنا ہے اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا۔ اکانومسٹ ایک ایسا جریدہ نہیں ہے، نہ کوئی دنیا میں جو یلو جرنلزم والے، وہ ایک انتہائی کریڈیبل، یعنی ون آف دا موسٹ کریڈیبل، جس کو شاید 80-90 کے لگ بھگ جو رپورٹس ہیں کہ ان کے سربراہان مملکت یا حکومت پڑھتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو اس سے پہلے زبان زد عام تھیں،
یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی انہوں نے کوئی انکشاف کر دیا ہے جو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ بچے بچے کی زبان پہ تھی. ان کی اپنی جماعت میں جو گفتگو ہوتی تھی آف دا ریکارڈ جتنی گفتگو ہے آپ خود گواہ ہوں گے اس کے, جرنلسٹ گواہ ہیں کہ یہ گفتگو ہوتی تھی اور تقریباً یہی باتیں تھیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کے اعتقاد پہ, کسی کے عقیدے پہ. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ رن وے پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اڑے گا, یا فلاں کسی صوبے کے چیف منسٹر کا نام جو ہے وہ عین سے یا غین سے شروع ہوگا, یا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا, یا اتنے بجے یہ ہوگا اور اگر نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, یا جب تک یہ وزیر اعلیٰ رہے گا تب تک حکومت رہے گی, یا مطلب اس قسم کی چیزوں پہ یہ عقیدے کی باتیں, ہمیں اس پہ اعتراض. ہمیں جو اس وقت بھی تفکرات تھے وہ پاکستان کے امیج کے بارے میں تھے. پاکستان پہ ہمیشہ سے رسپانسبلٹی کا, خطرات کا, کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. تو ایک نیوکلیئر پاور کا جو ایک نیوکلیئر پاور کا پرائم منسٹر ہے وہ اگر اس قسم کے اثرات پہ ہوگا, کسی خاتون کے زیر اثر ہونا, اور بالخصوص خاتون اول کے, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. جی پنجوتا صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ آج اس پہ بہت شور ہے جو اس میں جنرل فیض لیکن یہ باتیں بہت زیادہ ہیں. جی جنرل فیض کا اور جو جنرل فیض صاحب پہ الزام یہ نہیں ہے کہ وہ, جنرل فیض پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کے مواقع یا ڈرامہ پیدا کیا, یعنی یہ جو آج بھی رپورٹ میں آیا ہے یہ الزام ہے بنیادی طور پر. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس رپورٹ کو؟ دیکھیں معاملہ یہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں. جی آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں یہ پی ایم ایل این کے رہنما فرما رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے, پچھلے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بات کرنا چاہتے یا انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے تمام باتیں بھی کر دی ان کے بارے میں, اور تمام تر بتا بھی دیا کہ بالکل جی یہ اس طرح کے معاملات تھے, اختیارات تھے, بزدار کدھر سے آیا, فلانا کدھر سے آیا. تو یہ ہر چیز کا حصہ ہے. پی ایم ایل این اس معاملے کے اندر ہو یا اس سے پہلے عدت کیس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, اس کے اندر بالکل سر فہرست رہی. اور یہ کیونکہ ان کا وتیرہ ہے, یہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی برہنہ تصویریں جہاز سے پھینکتے رہے, یہ پیلی ٹیکسی تک ان کو کہتے رہے. اور جریدہ نہیں ہے, نہیں دیکھیں یہ جریدہ نہیں ہے تو پریس کانفرنس کیا ان لوگوں نے نہیں کی اس کے اوپر بیٹھ کے, ان کے تمام رہنماؤں نے بیٹھ کے کی ہیں صبح سے لے کر ابھی تک. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ اٹھ کے یہی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اس پہ ٹویٹ کر رہا ہے, اس پہ باتیں کر رہا ہے, اس کے حق میں سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک جریدہ ہے, بالکل انہوں نے زبردست کام کیا ہے. اور بشرت تسکین کی بات کرتی ہیں, پچھلے پروگرام کے اندر بھی وہ میرے ساتھ تھیں, میں نے بالکل انہیں ایکسپوز کیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے جس طرح پی ایم ایل این کے حق میں ٹویٹ ہوتے ہیں, عمران خان کے خلاف ٹویٹ ہوتے رہے, جس طرح ان کے حامی اکاؤنٹس کو آپ ری ٹویٹ کرتی رہیں یا عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی رہیں, وہ واضح کرتی ہیں کہ آپ بالکل ان کی ایک کارکن, ان کی سپورٹر اور ایک فین ہے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو سکارف پہنتی تھیں وہ بھی وہی پہن کے تصویر بنا کر انہوں نے خود پوسٹ کی ہے, تو وہ واضح کرتی ہے کہ کس طرح وہ ان کی فالوور ہیں, کس طرح ان کو سپورٹ کرتی ہیں. پی ایم ایل این کی شیر والی تصویر جو ہے کہ اس شیر کے اوپر مور لگائے انہوں نے اس الیکشن کے اندر, اس کو ری پوسٹ کیا, انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے پی ایم ایل این کو. اب وہ اکاؤنٹ بند کر کے کہتی ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. بھائی آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر بند کیوں کرنا پڑا؟ پھر اگر ان نون تھا تو وہ بند کیوں کر رہا ہے؟ آپ کا اکاؤنٹ ہے, 6000 ٹویٹ سے ہوئے, 6000 پلس ٹویٹس ہوئے ہیں, اور یہ آج سے نہیں, 2 سال نہیں, 4 سال نہیں, کئی سالوں سے اس کے اوپر ٹویٹس موجود تھے جو کہ میں نے خود سرچ کی, میں نے اسکرین شاٹ لیے. تو یہ تمام تر جو سارے اس طرح کے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں کہ عمران خان کی کریڈیبلٹی, ان کی عزت, ان کی تکریم, اس کے اندر جو ہے فرق ڈالا جائے کہ لوگ ان سے نفرت کریں کہ وہ تو اسلامی اصولوں کی بات کرتے ہیں, سچ کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. لوگ کہیں کہ یہ تو بالکل اسلامی شریعت کے خلاف ہیں. کہیں تو ہم سے پہلے بھی لگائیں گی, کہیں اس طرح کے قصے پہلے بھی بنائے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نون لیگ نے اپنا اثر و رسوخ یا اپنی جو ان کی انفلوئنسر ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی, ہر طرح کی زبیری صاحب انہوں نے سپورٹ کیا ہے, کر بھی رہے ہیں, اور کھل کے اس کو پورا ان کی پشت پناہی حاصل ہے ہر طرح پہ. ادروائز میں نے اسے ثبوت مانگے, میں نے کہا مجھے ثبوت دیجئے کہ آپ نے جو کہا کہ سیڑھیاں جو ہیں چھت کے اوپر پھینکی گئی, آپ نے جس کہا کہ وہ جادو کرتی تھی, وہ سونے کرتی تھی, بکرے ذبح ہوتے تھے, میں نے کہا ثبوت دیجئے. سر وہ جو پارٹی چھوڑ کے جاتے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا, تو ان سے بھی آپ کو ثبوت مانگنے چاہیے تھے, آپ ان سب کے اوپر کیس کرتے. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے نہیں عدالت کے اندر معاملہ لے کر جانا چاہتے تھے. میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ ہم جائیں, انہوں نے کہا کہ گھروں کی باتیں جو ہیں, فیملی کی باتیں جو ہیں, عدالتوں کے اندر نہیں اچھالا جاتے. ٹھیک ہے, زبیری صاحب بالکل مسترد کیا, اور اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہوئے ہر روز کرتے ہیں. ہم بھی اگر اس طرح سے یہ بات کریں گے, ہم بھی پھر اس طرف بڑھیں گے تو پھر ان کو تکلیف ہوگی, تو لہٰذا باز رہیں, ادروائز ہمیں بھی پھر اس نیج تک نہ پہنچائیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی گھروں تک جائیں, ان پہ اٹیک کریں, ان کی باتیں کریں, ان کے قصے سنائیں. جی زبیری صاحب,
ये आई नो कि मैं इसको थोड़ा सा और देखिए मतलब ये किसी खातून का या कोई खातून अपने शोहर पे कैसे असरअंदाज होती है उसकी बात नहीं हो रही। एक वजीर आज़म है पाकिस्तान के साबिक, जो इस वक्त भी एक क्राइसिस में है, उनके हवाले से एक क्रेडिबल जरीदा एक रिपोर्ट छाप रहा है जिसमें साबिक DGI ने कैसे इस इन्फ्लुएंस को क्रिएट किया और इस्तेमाल किया फैसले तकर्रियाँ तबादले कराने के लिए। ये मतलब ये एक छोटी स्कीम की बात नहीं हो रही, बड़ी स्कीम है। ये सिर्फ घर की बात इसको समझा जाए जैसे पंजोता साहब कह रहे हैं। देखिए, पहली तो बात मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड यूरोप में इन जरीदे जितने ही क्रेडिबल हो उनके खिलाफ हमेशा डेफेमेशन के केसेस हुए हैं। इकोनॉमिस्ट और मुख्तलिफ अखबारों के खिलाफ होते रहते हैं कि जो रिपोर्ट शाया की उसमें वो हक पे मबनी नहीं थी। तो ऐसे में आपको, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको उनके हवाले दे देता हूँ। ये सारे क्रेडिबल डेफेमेशन के होते हैं केसेस, वो बैरिस्टर गौर साहब ने ऐलान भी कर दिया कानूनी चाराजोई का। बिल्कुल ठीक है, वो करे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप उन दोनों का नाम पढ़े, एक पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी और एक कोई अंग्रेज है उसके अंदर, वो जो रिपोर्ट आप बता रही इकोनॉमिस्ट में छपी। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उनके पास ये देखिए, उन्होंने सारी जो रिपोर्ट दी होगी किसी से पूछ के ही दी होगी ना, कि ये कहाँ कि ये जो चीजें उनको खुद तो पर्सनल उस अंग्रेज को ये बातें नहीं मालूम होगी, और जो पाकिस्तानी या खातून पाकिस्तानी है या नहीं, नाम से तो मुसलमान है लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी है नहीं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखें कि ये जो रिपोर्ट उनको मिली है वो सही है, और किसी के आप कीचड़ उछाले किसी के बारे में, और जिसको इस तरह से एक आदमी जो 2-2.5 साल से जेल में है, और जेल मैनुअल के हिसाब से तो कई साल हो गए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब, ये जो राजा साहब, हाँ ठीक है राजा साहब, दूसरी बात एक मैं बात कंप्लीट कर लूँ। राजा साहब ने बात की आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं रही है, वो आइन का हिस्सा हो गई आर्टिकल 2A के तहत, और उसमें लिखा हुआ है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल बी फुली सिक्योर्ड। और ये चैप्टर्स हैं आइन के जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाए थे 1973 में, कंसेंसस से वो आइन बना था, सारी लोगों ने उसके साइन किए थे, उसके अंदर आपने अदालत उज़्मा को खत्म ही कर दिया। राजा साहब, आप कहते हैं हमें शौक नहीं है, पंजोता साहब कह रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं इस तरह के जरीदों की रिपोर्टों पे? सर शौक नहीं है तो? देखें, अभी पंजोटा साहब ने कहा कि वो खातून स्कार्फ पहनती हैं। अब मतलब आपने उसको स्कार्फ तक ले गए, अगर उसने कोई ऐसी रिपोर्ट लिखी भी है और वो को ऑथर है, शायद उनका दूसरा ऑथर भी है, तो उसका आसान तरीका तो यही है कि अदालत में जाके पंजोता साहब जाएंगे आप लोग अदालत में? खातून के खिलाफ जाएंगे, जरीदे के खिलाफ जाएंगे या स्कार्फ के खिलाफ जाएंगे? पंजोता साहब बिल्कुल जी, ये इस पे मुशावरत करके हम जो है वो ये जो खातून ये लॉन्च की गई है इसके खिलाफ जाएंगे। और क्योंकि ये सारी स्टोरी ये बयान कर रही थी लेकिन उसके अल्फाज उसकी जुबान के साथ मैच नहीं हो रहे थे, और हर चीज से वो इनकार कर रही थी। वो कह रही थी मुझसे ना पूछिए सबूत, मुझसे ना पूछिए, मैं क्यों जवाब दूं, मैं कौम को जवाब दे नहीं हूँ, मैं सहाफी हूँ, बस मैंने रिपोर्ट देनी थी, मैंने खबर देनी थी, मैंने दे दी। तो कैसे आपने उठ के दे दी? मैं उठ के यहाँ पर कोई खबर दे दूं कि फलाना बंदा उसके साथ अफेयर है, या उसकी बेटी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं और कहूं कि मुझसे पूछे नहीं? क्यों ना पूछे? वो रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट से उन्होंने सारा किया, उसकी बुनियाद के ऊपर वो करती रही, और 2017 के अंदर वो उसका बिल्कुल रिकॉर्ड है कि वो किस किस इदारे को रिप्रेजेंट भी करती रही। और वजीर इत्तलात 2016 के अंदर जिस तरह उनकी तस्वीरें, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे परवेज रशीद साहब, वो भी सारी चीजें, सारे सबूत वाज़ा करते हैं कि किस तरह वो उनके साथ अलाइन थी, किस तरह वो उनके साथ जो है वो जुड़ी हुई थी। सही, आप लोग कानूनी चाराजोई के लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया नेमत पंजोता साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब, और इस सब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। आज प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।